You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. ایک ایسی حکایت جس میں ترغیب ہے ترہیب ہے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے وہ سناتا چلوں کہ آپ نے اپنے ایک پیارے ساتھی حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھا کہ وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے قبر کو کھول کر ایک مردے کے کان میں لکڑی گھسا رہے ہیں اور لکڑی اس کان سے ڈالتے ہیں وہ دوسرے کان سے باہر آ جاتی ہے، اسے وہ پھینک دیتے ہیں۔ یہ حکایت ہے، سمجھنے کے لیے ہے، کیونکہ بزرگوں کی باتیں جو ہیں وہ انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے سمجھنے کے لیے وہ کافی ہوا کرتی ہیں۔ بس صرف اس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کے حدیث کے ٹکراؤ میں نہ آ رہی، اسی لیے اسے حکایت کہا گیا ہے۔ حبیب اجمی ایک مردے کو اٹھاتے، لکڑی ایک کان سے اندر گھساتے، دوسرے سے باہر آ جاتی، اسے پھینک دیتے، دوسرے مردے کو نکالتے، لکڑی کان میں گھساتے تو وہ اندر ہی نہیں جا رہی ہوتی اور اس مردے کو بھی وہ اسی طرح رکھ دیتے، اسے واپس دفن بھی نہیں کرتے۔ تیسرے مردے کو اسی طرح نکال کر وہ لکڑی اندر گھساتے تو دماغ میں جا کر وہ لکڑی رک جایا کرتی تھی، اس کا سر چومتے ادب اور احترام کے ساتھ دوبارہ دفنا دیتے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حبیب اجمی مجھے یہ بتاؤ یہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں پہلے لکڑی کان میں گھسا رہا تھا، دوسرے کان سے باہر آ رہی تھی، میں نے کہا انہیں بے گور و کفن پڑے رہنے دوں، اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے قرآن و حدیث کی کوئی نصیحت بھی انہوں نے قبول نہیں کی، جو سنتے تھے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سنتے تھے وہ سن تو لیتے تھے لیکن اسے بلا دیتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر میں نے جب لکڑی کان میں گھسائی تو وہ اندر داخل نہ ہوئی، وہ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے اپنے گھر میں آنا بھی نصیب ہی نہیں کیا تھا، نہ ہی اپنے نبی کے فرمان سننا نصیب کیے ہوئے تھے، وہ نصیحت کو سنتے ہی نہیں تھے، لکڑی ان کے کان میں داخل ہی نہیں ہوئی۔ اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی کہ لکڑی جب میں نے اندر گھسائی تو وہ دماغ میں جا کر رک گئی، میں نے ان کے ماتھے کو بھی چوما، انہیں اچھے طریقے سے دفن بھی کر دیا۔ تو میں نے یہ کہا، حبیب اجمی کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سنتے تھے، اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر ان پر عمل کیا کرتے تھے۔